نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان اور فضل و کرم فرمایا ہے کہ ہمیں یہ دن عطا فرمایا، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خوب ذکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ کوئی اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے، اور خصوصی طور پر یہ جو ابھی 10 دن گزر رہے ہیں، آج 10واں دن ہے، ان دنوں میں کی ہوئی نیکی عام دنوں کی نیکی سے بہت بڑھ کر ہے. اتنی بڑھ کر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا ان دنوں کی نیکی عام دنوں کے کیا ان دنوں کی نیکی عام دنوں کے جہاد سے بھی نہیں بڑھ کر، عام دنوں کا جہاد بھی اس سے بڑھ کر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، عام دنوں کا جہاد بھی ان دنوں کی نیکی سے بڑھ کر نہیں ہے، الا یہ کہ وہ آدمی جو جہاد میں اپنی جان لے کر جائے، اپنے مال کی سواری لے کر جائے، اپنے مال کا اسلحہ لے کر جائے، اور میدان جہاد سے ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ آئے، وہ بندہ ممکن ہے کہ ان دنوں کی نیکیوں سے بڑھ جائے. ان دنوں کی نیکیاں عام نیکیاں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ، کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو. اب یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچا زاد بہن ہے، حضرت علی کی سگی بہن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کی
سگی بہن ہے، ان کا نام ہے ام ہانی، ابو طالب کی بیٹی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہن ہے۔ چونکہ بچپن میں کیا جوانی تک آپ کی پرورش کس گھر میں ہوئی؟ اپنے گھر میں تھے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی والد گزر گئے، اور پھر اپنی والدہ چند سال رہے تو گزر گئی، پھر دادا کے پاس رہنے لگے تو وہ بھی گزر گئے، اور پھر بچپن میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں رہنے لگے۔ ابو طالب نے اپنی کفالت میں لے لیا، چچا ہیں اللہ کے رسول کے، اور نبوت کے ملنے تک پھر انہی کے گھر میں پرورش پائی۔ ماں باپ تو تھے نہیں، دادا تو چلے گئے، اپنے چچا کے گھر میں پرورش پائی۔ 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت ہوا تو چچا کے گھر میں آپ پرورش پا رہے تھے، ان کے گھر کے فرق تھے۔ بہرحال اسی ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آگے کہنے لگی انی قد کبرت وضعفت، اللہ کے رسول میں بہت بڑی ہو چکی اور بہت کمزور بھی ہو چکی، فمرنی بعمل، مجھے کوئی ایسا حکم فرمائیے میں وہ کروں اور بیٹھی بیٹھی اجر بہت بڑا لے لوں، اجر بہت بڑا لے لوں، مجھ سے اب کوئی محنت نہیں ہوتی، کام نہیں ہوتے، کمزور ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، سبح اللہ مئات تسبیح، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کر ایک دن میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے اجر کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تجھے ایسے اجر دیں گے جیسے تو نے 100 قربانیاں پلی ہوئی اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ کتنی مرتبہ کہنا تھا انسان کا؟ کیا؟ سبحان اللہ۔ آپ نے قربانی کرنی ہے، آپ کتنی؟ 1 30 30 40 50 ہزار 60 ہزار لاکھ کی، اور اس کا بھی پتا اللہ کو ہے نا کہ وہ قابل تو ہے کہ نہیں، لیکن یہاں تو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ 100 قربانیاں عطا کرتے ہیں۔ اپنی بہن کو اللہ کے رسول نے فرمایا تحمید اللہ میرا تحمیدہ، 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ رہے، بیٹھی بیٹھی 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ 100 بدانہ، ایک ہوتی ہے اضحی، اضحیہ، ضحیٰ، یہ کہتے ہیں ہم جو عید پہ قربانی کرتے ہیں، اور بدانہ اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو قربانی بیت اللہ میں لے کے جاتے ہیں، حج کے موقع پر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو 100 مرتبہ الحمدللہ کہے گی، سبحان اللہ کے بعد الحمدللہ یہ کہے گی، تو اللہ تعالیٰ 100 قربانیاں جو بیت اللہ میں جائیں گی اور مقبول ہوں گی، وہ 100 قربانیوں کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ وَحَلِّلِ اللَّهَ مِئَةَ تَحْلِيلًا، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ یہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا
تیرے لیے ایسے ہوگا جیسے تو 100 گھوڑے میدان جہاد میں بیچ دیے اس طرح کہ ان کے اوپر پلان پڑا ہو، ان کے اوپر اسلحہ پڑا ہو، اللہ کی راہ میں جانے کے لیے مضبوط اور تیار ہو گئے، جیسے کہ 100 گھوڑے قبول شدہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دے دے، جتنا اجر و ثواب اس کا ہوگا اتنا اجر و ثواب تیرا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ کے ہوگا۔ وَكَبِّرِ اللَّهَ مِئَةَ تکبیرہ، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ۔ ملے گا کیا کہ بنو اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سبحانہ کہا۔ 4 کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور کہنے کا اجر و ثواب دیکھیں کتنا ملتا ہے۔ ایک دن میں اگر بندہ ان کو 100 مرتبہ کیا لیتا ہے تو 100 قربانیاں، 100 اونٹ ادھر پہنچانا، 100 گھوڑے اور 100 غلام آزاد کرنے، ان کا اجر و ثواب ہے۔ اور یہ روایت مسجد احمد ابن حنبل کی موجود ہے، یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، اور یہ تینوں کی تینوں کتابوں، صحیح ابن خزیمہ بھی، مسند احمد ابن حنبل بھی، صحیح مسلم بھی، ادھر موجود ہے آپ کی لائبریری میں۔ میرے بھائی کثرت کے ساتھ ہمیں کتنا آسان کام ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج قربانی کا دن ہے، عید الاضحی، عید الاضحی، عید الاضحی، قربانیوں کی عید۔ اور کیسی عید ہے کہ وہی ذبح کرے ہے اور وہی بے ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی ذبح کر رہا ہے، کسی کا گلا چھری پھیر رہا ہے اور الٹا اس کو ثواب نہیں مل رہا۔ خون بہانے کا، چھریاں پھیرنے کا ثواب تو نہیں ملا کرتا، تو وہی ذبح کرے ہے وہی بے ثواب ملتا ہے۔ ذبح کرنے کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور ضحایات مدایات، تمہاری یہ قربانیاں نہیں ہیں، کل قیامت کے دن یہ تمہاری سواریاں بڑھیں گی جو آپ کو ان صراط سے گزار کر لے جائے گا۔ سواریاں، اس لیے قربانیوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، سونا جاگنا، مرنا جینا اور قربانی عبادت میں اپنے کرنے سارا للہ، اللہ کے لیے۔ اگر قربانی میں یا کسی بھی عبادت میں ریاکاری آ گئی، نمود و نمائش آ گئی، بابا جی ایسی کے بڑا قربانی کی تھی، اونٹ دی، تو اونٹ میں رہ گیا کتنے کا 2 لاکھ کا ہی بات کیا والدہ ساری گلی میں بڑھیا کھاؤ کھاؤ، کیا کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ اس بتانے کے لیے کی ہے۔ ایک اور بولا حضرت صاحب ایسا کٹا لیا حضرت چاہیے بچہ ملا تاخیر ہو گئی جی، بچہ سے سان ہوا، کیا بات ہے بھائی، کتنے کا لیا؟ 1.5 لاکھ کا لیا حضرت۔ اچھا اس لیے قربانی کی ہے؟ قربانی آپ کر رہے ہیں، اللہ کو تو اس کے گوشت اس کے خون نہیں پہنچنے، ولیکن جنالہ التقویٰ منکم، وہ دلوں کو چیک کرتا ہے کہ کس دل میں کتنا تقویٰ ہے، کس نے میرے لیے قربانی کی۔ 10 قربانیاں کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے، لیکن ذرا انہی سے پوچھ دو
کہ تو 10 قربانیاں کر رہا ہے، تیرا سگا باپ اس نے کوئی قربانی کی ہے کہ نہیں کی؟ اندر 3 سال ہو گئے انہوں نے بھی کی تھی، 3 سال ہو گئے باپ نے قربانی نہیں کی، اور تو 10 سال اپنے سگے بھائی کو پوچھ لے تو نے کچھ کیا؟ اپنی بہن کو پوچھ لے جو بیوہ ہو چکی ہے، تو نے قربانی کی؟ اپنے ہمسائے کو پوچھ لو، اپنے حفظہ صاحب کو پوچھ لو، پانی صاحب کو پوچھ لو۔ میرے بھائیوں، تو 10 کرتا ہے تو 10 کی بجائے 1 کر لے، باقی 9 کو تقسیم کر دے نا، کچھ اپنی بہن کو دے دے، بھائی کو دے دے، باپ کو دے دے، کچھ ہمسائے کو دے دے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے دے دیا۔ یہ ہے قربانی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اور اگر تو لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں دینے دیا اخلاق دی، کیا قربانی ہے؟ تو غرور کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے۔ قربانی نام ہے، اور صرف قربانی جانوروں کی نہیں ہوتی۔ صوفی صاحب آپ بزرگ ہیں ہمارے، میں تو حیران ہو جاتا ہوں پڑھ کر، جانور جو بے زبان ہے اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے بھی شرطیں لگا دی، اس کے کان ٹھیک ہو، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو، اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو، لولا لنگڑا اندھا اور کانوں سے بہرا، اس کی قربانی ہو سکتی، کٹے ہوئے کان کی قربانی ہو سکتی۔ مجھے یہ بتائیں، اچھا بڑا بکرا بہترین ہو، ہوا یہ کہ جس بندے کا بکرا تھا احسان صاحب، اسی کے بیٹے نے ڈنڈا مارا اور اس کی ٹانگ ڈیمیج ہے، لنگڑا کر چل رہے، عید کو بھی 10 دن باقی، علاج کروایا، لنگڑا ہی رہا ہے، اب کیا کریں گی؟ قربانی ہو جائے گی؟ ہمارے بچے نے نشانی لانے کے لیے کان کاٹ دیا، ہمارے بچے نے گیر مارا اور اس کی آنکھ میں ختم ہو گیا، قربانی ہو جائے گی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ قصور کس کا ہے؟ جانور کا قصور ہے؟ جانور کا قصور نہیں ہے، ہمارے بچے کا قصور، اور ہمارے بچے کے قصور کی وجہ سے وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہوتا۔ جب جانوروں میں اتنی شرطیں پابندی کے ساتھ پائی جانی ضروری ہے، تو ذرا بتاؤ تو صحیح، جس نے جانور قربان کرنا ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے، جون سا مرضی اٹھے اور قربانی کر دے۔ یاد رکھو، وہ شخص جس کے قدم اور جس کی ٹانگیں اس کو مسجد میں نہیں آنے دیتی، جس کی آنکھیں اور سارا کچھ دیکھتی ہے، قرآن نہیں دیکھتی، اس کے کان اور سارا کچھ سنتے ہیں، نہیں سنتے تو اللہ کی آواز نہیں سنتے، مسجد سے اٹھی ہوئی آواز نہیں سنتے، وہ کان سلامت کاہے گے؟ وہ آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہیں لیکن نہیں دیکھتی، نہ قرآن دیکھتی ہے نہ حدیث دیکھتی، اس کا دل سب کچھ کرتا ہے، نہیں کرتا، مالو دولوں سے تو ہٹا پڑا ہے، لیکن اللہ کے نام پر کچھ دینے کی باری آئی۔ حضرت صاحب کا مطالعہ دیہات کا لاک ڈاؤن ہے، کاروبار کیا ہے؟ یہی آدمی لاک ڈاؤن میں بھی اپنے بچے کا ولیمہ کرتا ہے، یا کوئی عید شبرات کرتا ہے، یا کچھ بھی، اور کچھ بھی سالگرہ مناتا ہے تو بھی نہیں ہو جاتا۔ اب لاک ڈاؤن کہاں گیا؟ اپنا جوتا ہی لینا ہے تو 600 کا جوتا لے گا، 600 کا جوتا نہیں پہنتا، اپنے کپڑے ہی لینے ہیں۔ بیگم نے کیا کہہ دیا کہ حضرت ساڑی چاہیے، اور وہ کہتا ہے 1.5 لاکھ کیا آ رہے ہیں، یہ کیا؟ اب لاک ڈاؤن کہاں گیا؟ میرے بھائیوں، قربانی کرنے والے کی بھی شرطیں
جڑا مرضی کرے قربانی کرنے تو ٹھیک ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو. اللہ پر ایمان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے, عبادت کے لائق اسی کو مانے کہ اللہ عبادت ہوگی تو تیری ہے, کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے. یہ سر کس کے لیے؟ جس نے بنایا اس کے لیے. اور جو بندہ در پہ سر کو جھکا دے وہ کہے گا بندہ. اللہ کہتا ہے کہ وہ بندہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے. اور متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. شروع میں اللہ تعالیٰ کا کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جنہوں نے اللہ دیکھا نہیں لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کو نہ جھکایا جائے. سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سارے تالوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ وَإِنَّهُ لَفَاتِحُ كُلِّ شَيْءٍ. سارے لشکر کس کے ہیں؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے سارے لشکر اس کے. اولادیں دینے والا کون ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ او یُزَوِّجُهُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. جس کو چاہے بیٹے دے دے, جس کو چاہے بیٹا دے دے, جس کو چاہے دونوں دے دے, جس کو چاہے دونوں نہ دے. یہ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق دینے والا تو وہ. مدد کرنے والا کون ہے؟ ڈوبے ہوئے کو تارنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے, صرف اللہ کی ذات, اور کوئی نہیں ہے, صرف اللہ. میرے بھائیوں, یہ ہے عقیدہ توحید. توحید کا عقیدہ رکھنا. اور اگر کوئی بندہ یہ کیسی توحید ہے مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی. اللہ کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اور اگر کوئی بندہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہے, آواز آ رہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور ساتھ آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ, آجو نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آجو فلاح کی طرف, لیکن یہ پھر دکان پہ بیٹھا ہو, پھر دوستوں میں بیٹھا ہو, پھر ساتھیوں میں بیٹھا ہو, پھر بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہو, آیا نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ کو بڑا مانتا تو آتا نا, چھوڑ دیتا بیوی بچوں کو, چھوڑ دیتا دکان کو, چھوڑ دیتا دوستوں کو, چھوڑ دیتا کاروبار کو. لیکن اگر وہ نہیں آیا, اس کا مطلب اس نے کاروبار کو بڑا سمجھا ہے. اللہ کو بڑا سمجھتا وہ آتا. وقت بڑا ہو چکا ہے, آپ نے آج محسوس بھی ہونا ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچو, غور کیجیے. اللہ ہمیں ایسی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.